كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے ایسا یہ بات کس قدر نصیب یہ بات کس قدر نصیب جو کہیں گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے ہاں کہ دین کی مل کے پڑھ لیجئے نہ پوچھئے کہ کیا شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے وہ بد عمل وہ بد نصیب اسی پہ بے شمار ہے ارے دشمن ازل ارے دشمن ازل تو مر ذرا قبر میں چل پتہ چلے گا کیا حسین ہے ہاں پتہ چلے گا ہے پتہ چلے گا ارے دشمن ازل ارے دشمن ازل تو مر ذرا قبر میں چل پتہ چلے گا کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ ہاں جی مل کے پڑھ لیجئے نہ پوچھئے کہ شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین یہ بات کس قدر نصیب جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ ہے کہ دین کی ہے کہ دین کی ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے گرامی قدر حضرات اللہ کی حمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور منقبت حسین کے بعد دعا ہے اللہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے آج کا ہمارا یہ مختصر سا موضوع کربلا سے واپسی ہے یقیناً میرے نبی کی آل نے اسلام کی خاطر بہت بڑی قربانی دی اور ان کا حق بھی بنتا تھا کہ وہ قربانی دیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ صحابہ کہ میں نے اپنی آل کے لیے فاقہ مانگا ہے اپنی آل کے لیے اللہ سے فاقہ مانگا ہے اور خود حضور علیہ السلام کے گھر میں کتنے کتنے دن فاقہ بھوک رہتی تھی فرمایا صحابہ جس دن حضرت عمر آئے اور حضور علیہ السلام چٹائی پہ لیٹے تھے
حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر روم کا بادشاہ وہ تخت کے اوپر، کسرا ایران کا بادشاہ وہ بھی تخت کے اوپر، اور حضور آپ چٹائی پہ لیٹے ہیں اور آپ کی کمر پہ چٹائی کے نشان بھی تھے۔ حضور نے فرمایا کیا عمر تم آخرت کو پسند نہیں کرتے؟ فرمایا ہمارا حصہ آخرت ہے۔ تو اسلام کی خاطر بھوک کو، پیاس کو برداشت کر کے نبی کی آل نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی کہ 6 ماہ کا لال بھی قربان کر دیا، اس سے بڑی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو جب نبی کی آل کی یہ کیفیت میں دیکھتا ہوں تو قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 4 سپارے میں موجود ہے کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ فرمایا کہ تم اپنے غصے کو پی جاؤ۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ جو غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پی جاؤ۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کر دو۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ لوگوں کو معاف کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، نیکی کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ محسن جو لوگ ہیں، نیکی کرتے ہیں، اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ اس میں صرف چھوٹی سی تفسیر بیان کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، آپ کی لونڈی نے آپ کو کھانا دینے کے لیے آئی، اچانک سے اس سے سالن گر گیا اور وہ سالن حضرت امام حسین کے اوپر گرا۔ امام حسین نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے فوراً آیت پڑھی وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جاؤ۔ آپ نے فوراً جو ہے نا اپنے غصے کو کنٹرول میں کر لیا۔ تو اس نے آگے پھر پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کر دو۔ آپ نے فرمایا میں نے جا تجھے معاف بھی کر دیا۔ اس نے آگے پڑھا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ امام حسین نے کہا جا تجھے میں نے آزاد بھی کر دیا۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کی شان اللہ خود بیان فرماتا ہے۔ غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور جب لوگوں کو معاف کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے پھر ہم معاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور جس کو اللہ پسند کرتا ہے، آپ سبحان اللہ کہیں، میں قرآن اور حدیث سے بیان کرتا ہوں بھائی، جس کو اللہ پسند کرتا ہے آؤ حدیث پڑھ دیتے ہیں ساتھ اور قرآن مجید کی آیت۔ خالق لم یزل نے ارشاد فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ اچھا، جو قرآن سن کے خوش ہوتے ہیں وہ سبحان اللہ ضرور کہا کرتے ہیں۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ معاف کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، جنہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، صرف جان نہیں، صرف وطن نہیں، صرف مال نہیں، ایک ایک چیز قربان کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگوں کو معاف کرے اللہ ان کو پسند کرتا ہے، اللہ ان کو اپنا محبوب بناتا ہے۔ ظاہر ہے جسے بندہ پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، اس سے الفت کرتا ہے، اس سے عشق کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ خالق لم یزل جس سے محبت کرتا ہے، مسلم شریف کی حدیث سنیے، اللہ فرماتا ہے اے جبریل
جی رب جلیل فرمایا اے جبریل جو بندہ آتا ہے نوافل پڑھتا ہے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے میرا بن جاتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اور جو نیکی کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اللہ کیسے فرمایا اے جبریل ایسے کر فلاں بندہ جو دنیا میں رہتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اللہ پھر کیا کروں فرمایا تو بھی اس سے محبت کر صحیح مسلم کی حدیث ہے فرمایا تو بھی اس سے محبت کر اللہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں ظاہر ہے جس سے تو محبت کرتا ہے میں بھی محبت کرتا ہوں مولا پھر کیا کروں فرمایا اب فرشتوں میں منادی کر دے فرشتوں میں ندا لگا دے فرشتوں میں اعلان کر دے فرشتوں میں یہ آواز دے دے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو توجہ کرتے آنا فرشتے تم بھی اس سے محبت کرو اب فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں اللہ پھر کیا کروں فرمایا اے جبریل اب جا زمین کے اوپر ندا لگا زمین کے اوپر آواز لگا دے اور لوگوں کو کہے اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہے تم بھی اس سے محبت کرو آج میرا بھائی سن 61 ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا کرب و بلا کا لیکن 61 ہجری کے بعد آج وقت بیت گیا 14 صدیاں 1400 سال بیت گئے آج حسین حسین ہو رہی گئے آج حسین حسین ہو رہی ہے عظمت حسین کے جلسے آج عظمت حسین کے جلسے فلسفہ شہادت حسین کے جلسے مقام حسین کے جلسے یہ کیوں ہو رہے ہیں کیوں کیے جا رہے ہیں کیونکہ حسین نے وہ نیکی کی ہے جو اللہ کو پسند آئی ہے اب ہم نہیں محبت کر رہے اللہ بھی محبت کرتا ہے جبریل بھی محبت کرتے ہیں رسول بھی محبت کرتے ہیں ملائکہ بھی محبت کرتے ہیں انسان بھی ہر طرف ایک ہی اعلان ہو رہا ہے اور ہم ظاہراً ظاہر ہے ہم ایک عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے ہر جگہ پہ ہر مقام پہ ہر گلی ہر کوچے ہر مسجد ہر منبر سے یہ صدا بلند ہو رہی ہے کہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی ہے یہ دل بھی حسینی یہ جان بھی الحمد کے اپنا آؤ میرے بھائیو یہ کرب و بلا کا قافلہ لٹا ہوا قافلہ جس میں اب مرد نہیں ہے ایک مرد کی صورت میں یہ قافلہ جا رہا ہے اور میرے حسین کا جب یہ قافلہ اور یہ گھرانہ جب چل پڑا ابن زیاد کے دربار میں جا رہے ہیں اور ابن زیاد کے دربار میں جاتے جاتے درمیان میں ایک شہر آتا ہے ایک منزل دوسری منزل پہ بیٹھ کے ایک یہودی ہے جس کا نام یحییٰ ہے تورات کی تلاوت کر رہا ہے تورات کی تلاوت کرتے کرتے اچانک اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی اور وہ آواز عام نہیں تھی اللہ کے قرآن پڑھنے کی آواز تھی اور وہ قرآن مجید کی اس سورت الشعراء کی یہ آیت تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اس آیت کی تلاوت کی جا رہی تھی کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے اب وہ کہاں پناہ لیں گے ان قریب اللہ ان سے پوچھے گا کہ او ظالمو کیسے تم نے ظلم کر لیا ہے اس قرآن مجید کی سورہ شعراء کی اس آیت کی اس یہودی یحییٰ کی کانوں میں آواز آئی نیچے اترا اور اتر کر کے دیکھتا ہے کہ ایک نوک کے نیزہ پہ ایک نیزہ ہے نیزہ بلند ہے اور اس بلند نیزے کے اوپر ایک سر ہے اور اس سر سے یہی آواز آ رہی ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
منقلبی جب یہودی نے آ کے دیکھا اس نے کہا کیسا قاری قرآن ہے، سر ہے پر دھڑ نہیں ہے، لیکن اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے۔ یہودی کھڑا ہو کے کہنے لگا او مسلمانوں تمہیں واسطہ ہے، رک جاؤ، اس قرآن کی آواز نے میری قسمت کو بدل دیا ہے۔ تو آؤ میرے بھائیوں، میں کیوں نہ کہوں کہ حسین ابن علی نے کربلا میں کر دیا ثابت، حسین ابن علی نے کربلا میں کر مشکل نہیں ہے، کر دیا ثابت، آپ پڑھ لینا۔ حسین ابن علی نے کربلا میں کر آپ پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں، سکون ملتا ہے، آپ پڑھتے ہیں، ہمیں سکون ملتا ہے۔ حسین ابن علی نے کربلا میں کر اب ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ جملہ پڑھنا ہے۔ رنگے نیزے پہ جاری جو، رنگے نیزے پہ جاری جو تلاوت ہو تو ہاں، رنگے نیزے پہ جاری جو تلاوت ہو تو ایسی، ہاں، رنگے نیزے پہ جاری جو تلاوت ہو تو ایسی۔ میرے امام نے ایسا قرآن پڑھا، آنے والا آیا اور محمد کے نواسے کا قرآن پڑھ کے، محمد کا کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا۔ ایسا حسین نے قرآن پڑھا، اس نے قرآن سنا اور وہ مسلمان ہوا۔ چلتا چلتا میرا بھائی یہ قافلہ چلتا چلتا ابن زیاد کے دربار میں آیا، اور جب ابن زیاد کے دربار میں قافلہ آیا، ابن زیاد کہنے لگا ایسے کرو، امام سجاد، امام زین العابدین بیمار کربلا علی اوسط کو ایسے کرو شہید کر دو۔ وہاں پہ حضرت زینب کھڑی ہو گئی اور آپ نے کھڑے ہو کے کہا اوے ابن زیاد لانتی لائل سن لے، مدینے سے لے کے کربلا تک خاموش رہی ہوں لیکن اب خاموش نہیں ہو سکتی، سن لے، مجھے پتہ نہیں ہے قیامت کب آنی ہے۔ حضرت زینب کا یہ خطبہ ہے، مجھے پتہ نہیں ہے ابن زیاد قیامت کب آنی ہے، لیکن اگر آج تو نے ابن حضرت سجاد حضرت زین العابدین کی طرف آج اگر تو نے ہاتھ بڑھایا، محمد کی آل کو ختم کرنے کی کوشش کی، مجھے نہیں پتا کب قیامت آئے گی، لیکن آج میں دیکھ رہی ہوں کہیں آج ہی قیامت نہ آ جائے۔ اور لعنتی شرم کر، نبی کے نواسوں میں سے ایک شہزادہ اس کو رہنے دے۔ اب اس نے کیا کیا، ڈر گیا، ڈر کا مارا جلدی سے یزید کے دربار میں اس نے یہ قافلہ بھیج دیا۔ جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا اور وہاں حضرت امام سجاد حضرت زین العابدین کو ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں، آپ نے بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، وہاں جب لایا گیا، آپ گئے، آپ نے منظر دیکھا، یزید اس وقت حضرت امام حسین کے ہونٹوں پہ وہ کیا کر رہا تھا، چھڑی مار رہا تھا۔ میرے نبی کا ایک صحابی کھڑا تھا، بول کے کہنے لگا یزید شرم کر، حیا کر، یہ وہ ہونٹ ہیں جن کو محمد چومتا رہا ہے۔ ہم نے خود دیکھا تھا
آقا نے ان ہونٹوں کو چوما ہے۔ اس نے کہا اگر تو نبی کا صحابی نہ ہوتا میں تجھے قتل کرا دیتا۔ آپ نے کہا اوے مجھے صحابیت کا تو حیا کر رہا ہے، نسبت کا حیا کر رہا ہے، یہ تو دیکھ سامنے جو حسین ہے یہ تو محمد کا نواسا ہے۔ حضور نے اعلان کیا تھا، فرمایا جو حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو حسین سے دشمنی رکھے گا فرمایا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا، جو حسین کو ایذا دے گا فرمایا وہ مجھے ایذا دے گا، مجھے تکلیف دے گا۔ وہاں پر حضرت امام سجاد، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ المختصر کر رہا ہوں، گھنٹوں کی تقریر ہے، بیان آج کا ہمارا آخری ہے آل رسول کے اوپر، زندگی رہی تو انشاءاللہ بعد میں گفتگو ہوتی رہے گی۔ حضرت امام سجاد آپ نے یزید کو کہا کہ میری 3 شرطیں ہیں، ایک تو کچھ ہماری امانتیں ہیں وہ دو، دوسرا یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ ہے اس جمعہ کے خطبہ میں مجھے بھی بیان کرنے دیا جائے، تیسرا یہ ہے کہ ہمیں امن و امان کے ساتھ مدینے میں بھیجا جائے۔ یزید نے کہا امانتیں تو نہیں مل سکتی۔ آپ نے کہا میں تجھ سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہا، امانتیں وہ ہیں ایک چادر ہے، کچھ کپڑے بنے ہوئے میری دادی سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں کے ہیں، وہ نشانی ہے، وہ ہمیں دے دے، ہم تجھ سے کوئی پیسے کوئی دولت نہیں مانگتے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جمعہ کے خطبہ میں شرطیں مان لی اس نے، جمعہ کا خطبہ حضرت امام زین العابدین کو دینے دیا۔ جب امام زین العابدین نے کربلا کا وہ واقعہ بیان کیا جو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، امام سجاد نے، امام زین العابدین نے جب وہ واقعہ بیان کیا تو روایات میں آتا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ لوگوں نے کپڑے پھاڑ دیے، لوگوں نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے کہ یزید تو کہتا تھا کوئی باغی ہیں، یہ باغی ہیں، یہ تو محمد کا نواسے ہیں، یہ تو محمد کا گھرانہ ہے، اور تو ہمیں کہتا تھا کہ باغی ہیں۔ تو اس وقت یزید نے اشارہ کیا مؤذن کو کہ ایسے کر کے تو اذان پڑھ۔ مؤذن نے اذان پڑھی نا تو یزید مکالمہ کر رہا تھا اور تکرار کر رہا تھا، بحث کر رہا تھا کہ اے دیکھ اے سجاد زین العابدین، دیکھ میں جیت گیا ہوں، تیرا باپ ہار گیا۔ آپ نے ایسے دیکھا، کہا کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا میں جیت گیا ہوں، تیرا باپ ہار گیا، اس کا سر دیکھ نو کے نیزہ پہ ہے۔ جیسے ہی مؤذن کو اس نے اشارہ کیا اور مؤذن نے اذان پڑھی نا، اور مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچا تو حضرت امام زین العابدین نے کہا اسکت یا مؤذن، اے مؤذن خاموش ہو جا۔ جب وہ مؤذن خاموش ہوا تو آپ نے کہا اوے یزید، یہ اذان میں اشہد ان محمد یہ تیرے نانے کا نام ہے یا ہمارے نانے کا نام ہے؟ کہا یزید بتا یہ تیرے، کہا زندہ کہا بتا یزید یہ جو محمد الرسول اللہ یہ نام ہے یہ تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟ یہ ہمارے نانے کا نام ہے۔ اور سن یزید، جب تک تو یہ ڈھول بجا رہا ہے، اس نے کہا دیکھ میں آج نکارے بجوا رہا ہوں، ڈھول بجوا رہا ہوں، میں جیت گیا ہوں، حسین ہار گیا۔ اس نے کہا یہ تیرے ڈھول، امام سجاد امام زین العابدین نے فرمایا یہ تیرے ڈھول، یہ تیرے تماشائی آج شام تک ادھر دمشق کے اندر آج شام تک بجائیں گے۔ سن لے میرے نانا کا نام آج بھی گونجے گا، کل بھی گونجے گا اور قیامت تک گونجتا رہے گا۔ اور فرمایا سن یزید، جب تک ہمارے نانا کا نام اذانوں میں، نمازوں میں، ہر جگہ پہ گونجتا رہے گا تو حسین کی فتح کا اعلان ہوتا رہے گا۔ اور جب تک لوگ اللہ کے حضور سر سجود ہوتے رہیں گے، قرآن پڑھتے رہیں گے، حدیث پڑھتے رہیں گے، سن لے یزید حسین کی فتح کا اعلان ہوتا رہے گا۔ امام سجاد نے خطبہ دیا المختصر، امام سجاد، اور میں ہمارا تو یہ عقیدہ ہے نا، وقت نہیں ہے میں اس کو رنگ پیش کرتا، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، ہر کاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی، ہر قاری کے ہونٹوں پہ قرآن حسینی، رونق ہے مساجد میں حسنین کے سجدے سے، رونق ہے مساجد میں
حسنین کے سجدے سے منبر بھی حسینی، جس کا عقیدہ ہاتھ بلند کر کے، منبر بھی حسینی، آذان بھی حسینی، ہاں منبر بھی حسینی، آذان بھی حسینی۔ المختصر امام سجاد نے خطبہ دیا۔ خطبے کے بعد جب آپ کا قافلہ مدینے کی طرف رواں دواں ہوا تو نعمان بن بشیر کی قیادت میں گئے، اور نعمان بن بشیر وہ تھا جو آل بیت سے محبت کرتا تھا۔ یزید نے کہا کہ اس قافلے کو لے جاؤ، اور جب کرب و بلا میں آئے تو حضرت زینب نے کہا کہ ایسے کرو، ہمیں یہاں تھوڑا سا وقت دو تاکہ ہم اپنے شہیدوں کی لاشوں کو دفنائیں اور ان کی قبریں بنائیں، اور پھر اس کے بعد المختصر کیا کروں، وقت نہیں ہوتا۔ جب چل پڑا یہ قافلہ مدینے کے در و دیوار اس وقت رو رہے تھے۔ لکھنے والوں نے لکھا ایک قیامت اس دن قائم ہوئی تھی جس دن حضور کا ظاہری وصال ہوا تھا، اور ایک قیامت اس دن قائم ہوئی جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ تو مدینے میں جب یہ خبر ہوئی کہ امام حسین کا وہ قافلہ آ رہا ہے تو وہ جو نوجوان تھے، بڑے تھے، بزرگ تھے، وہ پوچھنے لگے حسین کدھر ہے، اور جو چھوٹے تھے وہ پوچھنے لگے اصغر کدھر ہے، جو جوان تھے وہ پوچھنے لگے اکبر کدھر ہے، قاسم کدھر ہے، عباس کدھر ہے۔ یہ ساری باتیں ہونے لگی۔ امام سجاد، امام زین العابدین نے کہا لوگوں رکو، پہلے مجھے جانے دو، نانا کو حال سنانے دو۔ اور آپ گئے، امام سجاد گئے اور حضور کی قبر سے لپٹ گئے، اور لپٹ کر کے امام سجاد، امام زین العابدین بیمار کربلا، اپنے نانا کی قبر سے لپٹ کے کہنے لگے کہ سنا کی میں درداں دی کہانی رسول اللہ سنا کی میں درداں دی کہانی، بس کرو ایک مہربانی میرے میں ہمت نہیں ہے کہ میں وہ درد سناؤں اور وہ کیف سناؤں اور وہ کیفیت آپ کو بتاؤں کہ امام سجاد پہ کیا کیفیت تھی۔ بابا آج اگر آپ کا صرف کوئی کسی پیارے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، لوگ اس کو لے کے آ رہے ہوں تو وویلا ہو جاتا ہے، جن کے تو لاشیں بھی نہیں گئے تھے صاحب، جن کے تو جسد بھی نہیں گئے تھے۔ آج امام سجاد نے یہ بتا کے اور یہ سارا کچھ آل نے یہ کر کے بتایا کہ لوگوں ہماری اس داستان کو نہ بھولنا، ہم سے محبت کرنا نہ بھولنا۔ ہم ثابت کر گئے ہیں کہ اللہ کے آگے سر کیسے جھکانا ہے اور ظالم کے آگے ڈٹ کے کھڑا کیسے ہونا ہے۔ دعا ہے اللہ آل بیت کا ہم سب کو پیار عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا